پیزا ہٹ پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی آپ سے نا, بڑی تھوڑی سی. پیزا ہٹ سے نا بڑی ایموشنل اٹیچمنٹ میری ہے, ٹھیک ہے, تھی پہلے تو بہت زیادہ تھی. اور یہ بات ہے 2000 جب یہ 90s میں پیزا ہٹ آیا تھا نا, تو میں نے زندگی میں پہلا پیزا جو کھایا تھا نا وہ پیزا ہٹ کا کھایا تھا. آئیے چندری گڑھ روڈ پر ان کی برانچ تھی, آئی ڈونٹ نو پہلی برانچ تھی دوسری برانچ تھی, لیکن میں کھانے کے بعد نا میں نے حیران ہو گیا کہ یار یہ تو بہت مزے کی چیز ہے. اینڈ دین پھر اس کے بعد جو بھی پاکستانی ارلی 2000 میں رہتے ہیں اربن ایریاز میں, پاکستان, لاہور, کراچی, لاہور, اسلام آباد والے, تو ان کو یہ چیز پوری یاد ہے کہ رمضان میں آل یو کین ایٹ ڈیل چلتی تھی, اور اس کے علاوہ جو ہے مڈ نائٹ ڈیل چلتی تھی. مڈ نائٹ ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ رات 12 بجے آپ جائیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ کو پیزا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک پچر فری ملے گا. پچر مطلب وہ کولڈ ڈرنک کا جو ہے پورا جار وہ فری ملے گا, اور ساتھ میں آپ کو سیلڈ ملتی تھی. اب سیلڈ میں ہمارے یہاں جو ہماری خالہ ہیں, ہمارے خاندان کے لوگ جو ہے نا اس میں سائڈ میں بسکٹس لگا کے اس کو پورا ایفل ٹاور بنا کر لے کر آتے تھے. اور ایک اور ایموشنل اٹیچمنٹ یہ بھی ہے کہ جب بھی میں پیزا ہٹ کے اندر جاتا تھا وین آئی واز 17-18 سال کی عمر میں, تو وہ اندر جاتے ہی جو اسمیل آتی تھی, اٹ از اسٹل اور بھوک لگ جاتی تھی, اتنا خوبصورت. اینڈ ناؤ یہ تو میں آپ کو خوبصورتیاں بتا رہا ہوں پیزا ہٹ کی اس زمانے کی. میں آپ کا کویشچن سمجھ گیا. اینڈ ناؤ آئی ریئلی مس اٹ. اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی مور, سیڈلی. چلے میں آپ کو تھوڑا سا نا بھی شاک دیتا ہوں. وائی؟ آج کی ڈیٹ میں آپ کو پتا کہ پاکستان میں سارے پیزا ہٹ بند ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا جو بھی میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے نا, میرا ایمانداری پہ فوکس ہے. اوکے. دیکھیں کوئی بھی چین ادھر آتی ہے, ان کے ایک اپنے ایس او پیز ہیں, ان کی ایک اپنی ریسپی ہے, ان کے ایک جو ہے نا ایک اسٹینڈرڈ مینٹین رکھنا ہے انہوں نے. لیکن اسٹینڈرڈ ریسیپی تو امریکہ سے ہی. میں وہی بتانے لگا ہوں آپ کو. اب فرض کریں کہ جی یہ آپ نے ڈبہ ادھر رکھا ہوا ہے, یہ ٹیشو پیپر ہے, اس میں 10 قسم کی آپ کو کوالٹی ملیں گی, اچھی بھی ملے گی, بری بھی ملے گی. اب برانڈ کہتا ہے جی کہ نہ مجھے اچھی چاہیے نہ مجھے بری چاہیے, مجھے جی یہ مڈل پہ لے آؤ, ٹھیک ہے. اب آپ نے سوچا نہیں جی مجھے تو ادھر سے پیسے بچیں گے, میں تو تھوڑی سی لوور کوالٹی کر لیتا ہوں, تو کیا ہوگا آپ کا؟ بات وہی آ گئی ایمانداری پہ. دوسرا آپ نے یہ کیا, اچھا جی میں اس کو جو ہے امپورٹ کر رہا ہوں, تو اس کا ایسا کرتے ہیں کہ ہم جی اپنا کوئی لوکل وینڈر ڈھونڈ لیتے ہیں. تو لوکل چیز, جو لوکل چیز انہوں نے برانڈ نے اپروو کی. میں اس چیز کا پورا مجھے پتا کہ پاکستان میں پیزا ہٹ کو لے کے ہوا کیا, اور کے ایف سی کا بھی مجھے پتا ہے کہ ہوا کیا تھا پاکستان میں, اور اس کو ریوائیو کیسے کیا گیا تھا. پیزا ہٹ کا تھوڑا اور بتائیں کیا تو پرابلم آئی. پیزا ہٹ میں فار ایگزامپل وائٹ فیلڈ 2-3 چیزیں. اب جو ان کی جو پیزا کی جو ساس ہوتی ہے وہ ایک پوری پیسٹ ہوتی ہے. پاکستان میں انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ اس کو لوکل بنانا شروع کر دیا, اور ٹمیٹو ساس خود ہی کچھ کرنا شروع کر دیا. میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتا ہوں کہ جو آپ کی ایک ریسیپی ہے نا, وہ جب آپ اس کو کمپرومائز کریں گے, کوالٹی کمپرومائز کر رہا ہے, کوالٹی تو آپ کی خراب ہوگی نا. تو اب بات وہی آ جاتی ہے ایمانداری کی. انہوں نے جب اس کو اپروو کروایا لوکلی, وہ پہلے تقریباً کوئی 6 مہینے سال جو ہے نا وہ بڑا اچھا چلا. اب جو وینڈر تھے انہوں نے اس کو کمپرومائز کرنا شروع کر دیا. اب بینگ اے فرینچائزی مجھے تو نہیں پتا نا, میں نے تو ایک آپ کو فار ایگزامپل دے دیا ایک کوالٹی سیٹ کر کے کہ بھئی یہ چیز مجھے چاہیے. اب میرے پاس پاکستان میں فار ایگزامپل اگر 100 ریسٹورنٹس ہیں, تو مجھے تو نہیں پتا نا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. آپ مجھے وہ کوالٹی دے رہے ہو, لیکن آپ بیسیکلی ہر مہینے تھوڑی تھوڑی اس پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیا آپ نے, تو کوالٹی خراب ہوگی. اب وہ پروڈکٹ نہیں صحیح بنے گی. جو آپ نے پہلے بات کی کہ جو آپ جاتے تھے اس کا ایک ایمبینس ہوتا تھا, اس کی ایک مہک ہوتی تھی, جو اس کی خوشبو آتی تھی اس کی, وہ آپ کو اور اپیل کرتی تھی کہ بھئی اور آؤ. اب وہ چیز جو ہے نا وہ کمپرومائز ہو چکی ہے, اس کی کوالٹی وہ نہیں ہے. دیکھیں چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے پیزے کی سلائس لی ہے نا, وہ پوری میلٹ ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ بیسیکلی نا وہ لچھا بن جائے. آپ اٹھا رہے ہو, وہ ٹوٹنی چاہیے خود بخود. یہ نہیں ہے کہ جی وہ ٹوٹ نہیں رہی, آپ اس کو زور لگا رہے ہیں. چوئنگ گم نہیں ہونی چاہیے نا وہ. تو اس وجہ سے اگر آپ دیکھتے ہیں, اگر کے ایف سی کی اگر ایگزامپل لے لیں,
تو اس میں دو چیزیں جو ہوتی ہیں نا آپ کا بڑا اس کا فیکٹر ہوتا ہے. ایک ٹیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے اس کا, دوسرا اس کا آئل کا ہوتا ہے. یو ایس میں اس چین کا نام نہیں لوں گا, ایک چین تھی, ابھی بھی ہے, ان کے 2007 میں تقریباً 6000 ریسٹورنٹ تھے. 2013 کی بات ہے, انہوں نے جو اس کا آئل تھا اس کو تھوڑا سا چینج کیا. اب اتنی بڑی چین ہے تو انہوں نے اس وقت وہاں پہ 10 پیسے پاؤنڈ کے بچائے بس, اور فرینچائزیز کو بھی نہ بڑا لالچ دیا کہ اگر آپ کے پاس 100 ریسٹورنٹ ہیں تو آپ کی اینول سیونگ جو ہے نا آلموسٹ $500,000 ہو جائے گی. تو وہ آدمی تو کہتا ہے یار $500,000 جو ہے نا وہ مجھے ملا. میں 2013 کا $500,000 آج کا تقریباً 4 ملین کہہ لیں, تو 4 ملین اگر آپ کو بچ رہا ہے آج کی ڈیٹ میں تو وہ آپ تو بولو گے ٹھیک ہے جی میں تو اپروو کرتا ہوں. اب جو کسٹمر ہے, جیسے آپ نے بات کی ہے کہ آپ جب جاتے تو آپ کو ایک فیل آتی تھی, اب وہ فیل نہیں آتی ہے. ایز اے کسٹمر آپ کو پہچان ہے, ایز این اونر میں مالک ہوں, مجھے اس چیز کی پہچان نہیں ہے. یہ المیہ ہے پاکستان کا. کیوں ہم انوالو نہیں ہوتے. میں کیا کرتا ہوں اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے, پیزا ہٹ ویسا ہی ہے وہاں پہ, پیزا ہٹ ویسے ہی ہے. میں امریکہ جانا پڑے گا بھائی حلال پیزا کھانے کے لیے, پرانا والا. اب میں آپ کو بتا دوں میں کیا کرتا ہوں. سیلڈ بار ہے وہ والا, کئی جگہ پہ ہے کئی جگہ پہ نہیں ہے. زبردست. میں کیا کرتا ہوں, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کرنے کو, ٹیم بنی ہوئی ہے, پورا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے, تو کام چل رہا ہے, بور ہو رہا ہوں, چلو یار کبھی داڑھی بنا لی, کبھی کلین شیو کر لی, کپڑے جو ہے نا پھڑے پرانے پہنے, کوئی گاڑی رینٹ پہ لی اور جا کے نا ان کی کوالٹی چیک کرنی شروع کر دی ایز اے کسٹمر. ٹوپی پہن لی, کبھی جو ہے نا ہوڈی پہن کے اس طریقے سے اپنا بیس بدل کے نہ چلے گئے. اب پورا دن جو ہے نا میں ہر ریسٹورنٹ جو ہے نا وہ جا رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ بھائی اس میں کیا کیا ہے, اور نوٹس لکھتا جا رہا ہوں کہ یہ ریسٹورنٹ نمبر پہ نا مجھے یہ چیز خراب ملی, یہ سروس خراب ملی. اور جیسے ہی شام کو جا کے نا میں نے وہ جو سپروائزر ہے اس کو ای میل کر دی ہے کہ بھئی یہ فلاں فلاں ریسٹورنٹ پہ یہ چیز ہوئی ہے. اگلے دن سپروائزر بھی حاضر ہو اور جو ریسٹورنٹ کا مینیجر ہے وہ بھی حاضر ہو, اب بتاؤ مجھے کہ تم لوگوں نے کیا کیا. اس طریقے سے آپ کو آلریڈی کنٹرول کرتے ہیں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ میں کتنی آنیسٹی ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کو جو سرو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. آپ کا بھی فرض بنتا ہے نا, آپ کا فرض یہ تو نہیں بنتا کہ جی آپ نے بزنس کر لیا, آپ بزنس چل رہا ہے اور آپ بیسیکلی جو ہے نا اپنے نوٹ اکٹھے کر دے رہے ہیں. نہیں, آپ پہ فرض بنتا ہے آپ اس کی کوالٹی دیکھیں. یہ تو لانگ ٹرم ہے نا, یہی تو گیم ہے. تو یہی شعور تو ہمارے پاکستان میں نہیں ہے. یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں وہ شعور چاہیے پاکستان میں, ہمیں اس شعور کو جو ہے نا اجاگر کرنا ہے پاکستان میں.